ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے خاص ہے۔ برادران اسلام، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس میں انسان جو بھی اعمال سر انجام دے گا، قیامت کے دن وہ اعمال انسان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ وہاں انسان کے ہر اچھے اور ہر برے اعمال کو تولا جائے گا، پھر انہی اعمال کی بدولت انسان کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لائے، تاکہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہماری نیکیوں کی صورت میں کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت ان کا وزن کریں گے تو ہمارا نیکیوں والا پلڑا باری ہو جائے۔ ہر مومن کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے اعمال کا وزن کریں گے اور پھر اس وزن کے مطابق انسان کے اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس ترازو کا بھی ذکر کیا ہے، اس میزان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس ترازو کے اندر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور اس دن کسی جان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیک یا برا عمل کیا ہوگا، اَتَيْنَا بِهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کو اس کے سامنے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور قیامت کے دن وزن کا قائم ہونا اٹل حقیقت ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن ترازو کا قائم ہونا یہ حقیقت ہے۔ یہ کوئی بالکل بے وقت بات نہیں، بغیر دلیل کے بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ترازو کو، میزان کو قائم کریں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ کا قرآن اس بات کا شاہد ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اللہ رب العزت قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن لوگوں کے ترازو کے پلڑے باری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ کی آیات کا انکار ہمارے معاشرے کے اندر روٹین کی بات بن چکی ہے۔ جب کسی کے سامنے حق بات کو بیان کر دیا جائے، اللہ اس کے رسول کی بات کو رکھ دیا جائے، تو پھر ہر مومن مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی انا کو چھوڑ کر، اپنی میں کو دبا کر زمین کے اندر اپنے من کو، اپنی خواہشات کو دبا کر، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا لے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری۔ اگر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بیان کیا جائے اور جس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ اپنی خواہشات کو بڑا تصور کرے، اپنے دلی مرادوں کو بڑا جانے کہ نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات بعد میں مانی جائے گی، پہلے میں اپنے دل کی مراد کو پورا کروں گا، پہلے میں اپنی جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کروں گا، پھر میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کروں گا، یہ اللہ اس کے رسول کی آیات کے ساتھ کفر اور انکار ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کریں گے، اللہ کی آیات کا انکار کریں گے، تو ان لوگوں کے اعمال کا جو پلڑا ہے وہ کس طرح باری ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ اوپر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ القاریہ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس دنیا کے اندر انہوں نے عیش و عشرت نہیں کی، اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دبا لیا، اس دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا باری ہو جائے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ لوگ قیامت کے دن اللہ کی جنتوں کے مہمان بن کر وہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نارٌ حامیہ، اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں یہ بڑھتی ہوئی آگ ہے۔ اپنے نیک اعمال کے پلڑے کو باری کرنا ہے، اور نیک اعمال کا پلڑا کب باری ہوگا؟ جب اس دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو دبا دیا جائے گا، جب اس دنیا کے اندر سب سے بڑا اللہ اس کے رسول کو تسلیم کر دیا جائے گا، جب اپنی انا اور میں کے اوپر چھری چلا دی جائے گی، پھر ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر انسان کا دل چاہے گا، ایک مومن مسلمان کے دل کے اندر یہ طلب پیدا ہوگی کہ میں نے نیک اعمال کو بجا لانا ہے، میں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، تاکہ کل قیامت کا دن ہوگا جب میرے ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، پھر اس نامہ اعمال کو ترازو کے اوپر پیش کیا جائے گا، میرے نیک اعمال کا پلڑا باری ہو جائے گا، میں سلامتی کے ساتھ رب کی جنتوں کا مہمان بن جاؤں گا، عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی کو وہاں جو اخروی زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر عیش و عشرت تب ملے گی جب میرے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو آئیے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بھی بتلائے ہیں
جن اعمال کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جن اعمال کو ہماری نظروں کے اندر، جن اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی، یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کر کے کتنا کو ثواب مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں جو کرنے کے اندر انتہائی آسان ہیں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت میزان کو قائم کریں گے، ترازو کو قائم کیا جائے گا، تو ان اعمال کا وزن بہت زیادہ ہوگا، ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کا وزن کیا جائے گا یا ان اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ کن چیزوں کا وزن کیا جائے گا؟ ترازو کے اندر انسان کے جسم کو رکھا جائے گا، انسان کے نیک اعمال کو رکھا جائے گا، یا وہ رجسٹرڈ جو اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو دے کر ہمارے دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، ان رجسٹروں کو تولا جائے گا؟ تو قرآن مجید کے اندر یہ تو اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ ترازو قائم کیا جائے گا، میزان کو قائم کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ میزان کے اندر کس چیز کو تولا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمل کرنے والے آدمی کو تولا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح البخاری اور صحیح المسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بڑے موٹے تازے صحت مند آدمی کو لایا جائے گا، اور جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کے پاس اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ موٹا تازہ آدمی، صحت مند آدمی، قد قامت والا آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کو میزان کے اندر رکھا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی، فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی ہم قیامت کے دن ایسے نافرمان لوگوں کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر نافرمانی کرتا رہا ہے، اپنی من مانی زندگی گزارتا رہا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے نافرمان آدمی کا اللہ رب العزت کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ مچھر کے پر کا کتنا وزن ہے؟ اور جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے پیلو کے درخت کے اوپر چڑھا۔ پیلو کے درخت کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے چڑھے۔ جب درخت کے اوپر چڑھے تو جو نیچے صحابہ کرام کھڑے تھے ان کی نظر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پتلی پتلی پنڈلیوں کے اوپر پڑی، نہایت پتلی پنڈلیاں، اور وہ ہوا کے جھونکے کے ساتھ پنڈلیاں ڈگمگا رہی تھی۔ اتنی پتلی پنڈلیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ ہوا کا جھونکا آیا تو درخت کے اوپر وہ پنڈلیاں ڈگمگا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے، اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں پتلی پتلی ہیں، ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کرتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پتلی ٹانگوں کے اوپر نہ ہنسو، یہ پتلی پنڈلیاں ان کے اوپر نہ ہنسو۔ کیوں نہ ہنسو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ پتلی پنڈلیاں کل قیامت کے دن ترازو کے اوپر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔
یہ ہے نیک اعمال کا وزن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صحابی، اگرچہ پنڈلیاں پتلی ہیں لیکن اعمال کا وزن اتنا زیادہ ہے، نیک اعمال اتنے زیادہ ہیں کہ احد پہاڑ کتنے میل لمبا، کتنے میل چوڑا، کتنے فٹ لمبا ہے، اور احد پہاڑ سے زیادہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیوں کا وزن ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان موجود ہے، جو اعمال ہیں جن صحیفوں کے اندر نیک اور برے اعمال درج کیے گئے ہیں، وہ صحیفے تولے جائیں گے، وہ رجسٹر تولے جائیں گے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ ان 2 فرشتوں کا کام یہ ہے، ایک دائیں کندھے کے اوپر براجمان ہے اور ایک بائیں کندھے کے اوپر براجمان ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا کام یہ ہے، جو دائیں کندھے والا ہے وہ انسان کے نیک اعمال کو درج کرتا ہے، اور جو بائیں کندھے والا ہے وہ انسان کے بد اعمال کو درج کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 فرشتے لکھنے والے اس کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھ کر ہر چیز کو تحریر کر رہے ہیں، جب انسان اپنی زبان سے کوئی بات بھی کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے تیار فرشتے، مستعد فرشتے جو ہر وقت انسان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر اعمال کو لکھ لیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، بڑے معزز ہیں وہ لکھنے والے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں، تمہاری کوئی حرکت بھی ان کی قلم سے اوجھل نہیں ہے، تمہاری ہر حرکت، تمہاری ہر ادا، تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگر تم کسی بند کوٹھری کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہو، رات کا اندھیرا ہے، کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، فرشتے تمہاری ہر ادا کو لکھ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تم ان اعمال کا، ان بد اعمالیوں کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ ہم نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں ہے۔ یہ فرشتے گواہ ہیں، ان فرشتوں کے رجسٹروں کے اندر تمہارے نیک اعمال بھی درج ہیں، تمہارے بد اعمال بھی درج ہیں۔ اللہ کے دربار میں تم ان اعمال کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا کی عدالتوں کے اندر تو کھڑے ہو کر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، جھوٹے وکیل مقرر کر لیے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے شہادتی مقرر کر لیے جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا دربار ہے، جو اللہ کی عدالت ہے، اس عدالت کے اندر نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی جھوٹی گواہی دینے والا ہوگا، اللہ کے سامنے تمہارے رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العزت تمہارے ان رجسٹروں کو دیکھتے ہوئے تمہارے اعمال کا فیصلہ کر دے گا۔ اور پھر ایک بڑی واضح حدیث ہے، وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ہم نے ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن کے اندر لٹکا دیا ہے، جسے ہم روزے قیامت ایک کتاب کی شکل دیں گے۔ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا ہے، اور روزے قیامت اس کو ایک کتاب کی شکل دیا جائے گا، انسان کے سامنے اس کی کتاب کو کھولا جائے گا، اور پھر ہم کہیں گے اے انسان آج پڑھ اپنی کتاب کو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنی کتاب کو پڑھتا جا اور اپنے اعمال کا فیصلہ کرتا جا، تیرا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے، انسان کو پتہ چل جائے گا میری کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ انسان کی کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھتا چلا جا اور اپنے اعمال کا فیصلہ کرتا چلا جا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، یہ گزر جانی ہے، سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ پلاٹ، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ بڑی بڑی لگژری گاڑیاں، سب کچھ یہاں پر انسان کے چھوڑ کر جانا ہے۔ ساتھ اگر انسان کے جانا ہے تو صرف اس کے نیک اعمال نے جانا ہے۔ روپیہ پیسہ انسان دے کر دنیا کے اندر تو اپنی جان چھڑوا لیتا ہے عدالتوں سے، اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈال لیتا ہے، اپنی دولت کا استعمال کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار کے اندر نہ تیری دولت کام آئے گی، نہ تیری طاقت کام آئے گی، نہ تیرے نوکر چاکر تیرے کام آئیں گے، کچھ بھی تیرے کام نہیں آئے گا۔ یہ کروڑوں روپے کے بنگلے، مکان، کوٹھیاں، سب کچھ یہاں پر زمین کے اندر دلسا دیا جائے گا۔ نیک اعمال تیرے ساتھ جائیں گے۔ نیک اعمال کو اپنے لیے ذخیرہ آخرت بناؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اللہ کے دربار کے اوپر، اور اس کے سامنے اس کے برے اعمال کو رکھا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کیا تو اپنے ان برے اعمال کا انکار کرتا ہے، یا تو یہ تصور کرتا ہے کہ جو تیرے اوپر 2 نگران فرشتے تھے انہوں نے لکھنے کے اوپر زیادتی کی ہے؟ وہ انسان کہے گا اللہ یہ کون سی بات ہے، میں تو اپنے ان برے اعمال کا انکار نہیں کرتا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرشتوں نے لکھنے کے اندر زیادتی کی ہے۔ نہیں ہم انکار کر سکتے اپنے برے اعمال کا۔ تو اپنے لیے نیک اعمال کو ذخیرہ آخرت بنائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال ایسے بتلائے ہیں جن اعمال کا قیامت کے دن ترازو کے اوپر سب سے زیادہ وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا عقیدہ توحید ہے نا، اس عقیدہ توحید کا بہت زیادہ وزن ہے۔ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس عقیدہ توحید کی نعمت موجود ہے اس عقیدہ توحید کا کتنا بڑا وزن ہے۔ اس عقیدے کو معمولی نہ سمجھیے۔ جس انسان کو اللہ رب العزت نے توحید جیسی نعمت کے ساتھ نوازا ہوا ہے اس انسان کا بہت زیادہ وزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کیا ہے؟ اے میرے بیٹوں، تمہیں توحید کو اختیار کرنے کا میں حکم دیتا ہوں، توحید کو اختیار کرو، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر اپنے ایمان کو پختہ کر لو۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت کو بیان کرنے والے ہیں۔ نصیحت کیا کرتے ہیں؟ توحید کو مضبوط کرو، اللہ کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان اور زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین دونوں کے اندر ہے یہ ایک پلڑے کے اوپر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ والا پلڑا باریک ہو جائے گا۔ آسمان اور زمین کے اندر جو اللہ رب العزت کی قدرتوں کے شاہکار ہیں، جو اللہ رب العزت کے خزانے ہیں، آسمان اور زمین کے اندر ان سارے خزانوں کو ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ باری ہو۔ اچھا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہی لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے تسلیم کرو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو اکیلا ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، تجھ سے مدد مانگی جائے گی، تجھ سے رزق مانگا جائے گا، تجھ سے اولاد مانگی جائے گی، تجھ سے سب کچھ مانگا جائے گا،
اے اللہ تیرے غیر سے کچھ بھی نہیں مانگا جائے گا. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قیامت کے دن اللہ کے دربار کے سامنے لایا جائے گا اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی. اللہ کہے گا اے بندے کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے, سارے رجسٹر تیرے سامنے برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ کہیں گے تیرے اوپر آج ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں, جو باتیں ہیں, وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حدیث ہے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. فرمایا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کوئی نیکی نہیں. اللہ رب العزت کہیں گے آج تیرے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, تیرے پاس ایک نیکی ہے. اور اس بندے کے برائیوں کے کتنے رجسٹرڈ بھرے ہوئے ہوں گے؟ 99 رجسٹرڈ برائیوں کے اس کے بھرے ہوئے ہوں گے, ایک کم 100 رجسٹرڈ. اللہ رب العزت ایک پرچی نکالیں گے, اس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ کہے گا اللہ ایک طرف 99 رجسٹرڈ برائیوں کے بھرے ہوئے ہیں اور ایک طرف یہ 25 کا کتنا کو وزن ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محترم بھائیوں, ایک طرف 99 رجسٹروں کو رکھ دیا جائے گا اور دوسری طرف اس ایک ہلکی سی پرچی کو رکھ دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس اشہد اللہ الہ الا اللہ کا وزن اس 99 رجسٹروں سے زیادہ ہو جائے گا. تو اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجیے, عقیدہ توحید اپنائیے, کفر و شرک کی غلاظت سے اپنے دل و دماغ کو پاک کیجیے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات بھی بتلائے ہیں جن کلمات کو زبان سے ادا کرنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور کل قیامت کے دن وہ میزان کے اوپر بھی بڑے وزنی ہو جائیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ تملأ المیزان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہو, تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ ادا کرتے ہو, تم اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتے ہو, تم اپنی زبان سے الحمدللہ کہتے ہو, تملأ المیزان. یہ سارے کلمے اللہ رب العزت کے ترازو کو بھر دیں گے. اور صحیح البخاری کی آخری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان, جو میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں. خفیفتان الی اللسان, زبان کے اوپر انتہائی ہلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان 2 کلموں کو اپنی زبان سے ادا کیا کرو. زبان سے ادا کرنے میں ہلکے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب بھی ہیں اور قیامت کے دن ان کا وزن بھی بہت زیادہ ہے. اور ان کلمات کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات ہے, اللہ کی توحید ثابت ہو رہی ہے. سبحان اللہ, اے اللہ تو پاک ہے, وَبِحَمْدِهِ اپنی تعریفات کے ساتھ, سبحان اللہ العظیم, اے اللہ تو پاک ہے, بڑا بزرگی والا ہے, بڑی عزت والا ہے. تو عزیز بھائیوں, گزارش یہ ہے کہ اپنے اس زندگی کے ایام کے اندر نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ سر انجام دیجئے اور ایسے اعمال کرنے کی کوشش کیجئے جو اللہ کو محبوب بھی ہوں اور اجر و ثواب کے اندر بھی ہر عمل سے بڑھ چڑھ کر ہوں, اور کل قیامت کے دن ترازو کے اندر بھی ان اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.